بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم۔ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 79 ہے۔ پہلی آیات سے ربط یہ ہے کہ منافقین کے اعتراض کا اجمالی جواب تھا قل کل من عند اللہ، کہ سب کچھ اللہ کی جانب سے۔ آگے والی آیت میں اسی کا قدر وضاحت سے تذکرہ ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ جو کچھ بھی تم کو پہنچے خیر اور بھلائی، حسنہ تمام خیر بھلائی خوشحالی، فمن اللہ، بس وہ محض اللہ کی طرف سے، اور جو پہنچے تم کو برائی، یہ سیئہ کا معنی، برائی، بری حالت، بد حالتی، فمن نفسک، تو یہ اے مخاطب تیرے نفس کی طرف سے، کہ کسی کو جو بھی خیر اور بھلائی پہنچتی ہے وہ محض اللہ کا فضل اور انعام۔ اگر کوئی کہے کہ اس میں میری محنت کو بھی دخل ہے، میری دگ و دو کو بھی دخل ہے، تو یہ محنت اور دگ و دو کی توفیق مل جانا یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ تو اس لیے جو خوشحالی اور جو خیر پہنچتی ہے وہ محض اللہ کا فضل ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو بدحالی پہنچے تمہاری طرف سے، یہ تمہارے نفس کی جانب سے ہے، کیونکہ انسان کو جب بھی کوئی بدحالی پہنچتی ہے اس کی وجہ اس کا اپنا کوئی گناہ اور کوئی کمزوری ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو حدیث مبارکہ میں ذکر کیا، تفسیر مظہری میں اور معارف القرآن میں جامع ترمذی کے حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصیب عبدا نقبة فما فوقها وما دونها إلا بذنب وما يعفو كثيرا، کہ بندے کو جو بھی چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے یہ اس کے اپنے اعمال کا وبال ہے، اور بہت کچھ تو اللہ معاف کر دے۔ تو یہ اس آیت میں جواب دیا منافقین۔ آگے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے بھیجا ہے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر۔ للناس کے لفظ ہیں،
تمام کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ تو اس میں اشارہ کیا کہ آپ کی رسالت عام ہے، صرف عرب کے لیے نہیں، عرب و عجم سب کے لیے، جن و انس قیامت تک سب کے لیے آپ کی رسالت ہے۔ اس میں آپ کی عموم رسالت کا تذکرہ ہے۔ بیان قرآن میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ہیں جس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اور آگے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس پہ اللہ تعالی خود ہی بطور گواہی کے کافی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی نبوت کی گواہی دے دی۔ کیسے دے دی؟ یہ قرآن گواہی ہے، ارسلناک کا قولی گواہی ہے، سارا قرآن یہ گواہی ہے۔ اور پہلی گواہی کیسے ہے کہ عملاً آپ کو ایسے ایسے معجزات عطا کر دیے کہ ایک ایک معجزہ وہ بتلا رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ تو جب گواہی سے بھی ثابت ہو گیا آپ تمام کے لیے پیغمبر ہیں، آگے والے آیت میں اسی مضمون کا تتمہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی بات مانتا ہے پس یقیناً وہ اللہ کی بات مانتا ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا یہ اللہ کی بات ماننا ہے۔ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں دو فائدے لکھے۔ پہلا یہ لکھا کہ یہ آیت صاف طور پر بتا رہی ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء سے کسی قسم کے گناہ نہیں ہوتے، وہ گناہوں سے جرائم سے پاک صاف ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو نبی کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کا، اگر اطاعت رسول یہ اللہ کی اطاعت نہ ہوتی پھر تو کوئی کہہ سکتا، جب یہ کہا گیا کہ رسول کی اطاعت یہ عین اللہ کی اطاعت ہے، معنی یہ ہے کہ رسول کا ہر قول و فعل وہ ہر قسم کی لغزش سے پاک۔ اور دوسری بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابواب الوضو سے لے کر آگے تک فقہ میں ابواب ہیں، پہلے وضو کا بیان، پھر نماز کا، پھر زکوٰۃ کا، حج کا، اس طرح کہ یہ تمام ابواب جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے واضح ہوتی ہے۔ تو امام شافعی کے حوالے سے ذکر کیا کہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی احادیث حجت ہے، وہ بھی اسی طرح دلیل ہے جس طرح قرآن پاک دلیل ہے۔ آگے فرمایا وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اب بھی جو منہ موڑے تو آپ کا کیا نقصان، تسلی دی جاتی ہے، آپ پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو ان پر حفیظ بنا کر نہیں بھیجا۔ کہیں کہا حفیظ نہیں بنایا، کہیں کہا وکیل نہیں بنایا۔ حفیظ اور وکیل وہ ہوتا ہے جس سے باز پرس ہو کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی، بلکہ کیا فرمایا، آپ کو ہم نے نذیر اور بشیر بنایا کہ آپ کے ذمہ
بات صحیح طور پر پہنچا دینا، جہنم سے ڈرا دینا اور جنت کی خوشخبری دے دینا ہے، تو آپ نے یہ کام صحیح طور پر کیا۔ آپ نے تبلیغ کے اندر دعوت میں کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑی اور کسی قسم سے کوتاہی نہیں ہوئی، تو آپ اس قدر ان کے منہ پھیرنے کا اثر نہ لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ایک درجے میں تسلی ہے، اور اسی کے ضمن میں آ جاتی ہے تسلی ان شیوخ کو، ان اساتذہ کو اور ان والدین کو جو ہر طرح کی وہ اپنے بچوں کی تربیت کے باوجود اگر بچے بات کی طرف نہ آئیں تو ان کے لیے بھی اس کے اندر تسلی ہے۔ حق تعالی شانہ ہمیں صحیح تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔